پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو سب پر مہربان ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا اکیلا پروردگار ہے، جو سب پر مہربان ہے، بہت نہایت رحم فرمانے والا ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان کے راستے پر جو گمراہ ہو گئے۔ سورۃ البقرہ، سورت نمبر 2۔ سورت کے رکوع 40 ہیں اور سورت کی آیات 286 ہیں۔ مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی سب سے پہلی سورت یہی سورہ بقرہ ہے۔ یہ 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم۔ یہ کتاب ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش تک بھی نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ وہ پرہیزگار وہ لوگ ہیں کہ جو بے دیکھی چیزوں یعنی غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے ہماری بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ہماری بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں جو کچھ بھی ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ اب اس میں صرف پیسے نہیں ہیں، رزق نہیں ہے، سکلز ہیں، صلاحیتیں ہیں، وہ بھی عطا فرمائی۔ جو کچھ بھی ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ اس وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اور آخرت پر بھی وہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، ان کے حق میں دونوں باتیں ایک جیسی ہی ہیں، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر بھاری پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہے۔ ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے منافقت کی، چنانچہ اللہ نے ان کی اس بیماری میں اور اضافہ کر دیا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو، یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اس طرح ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ یعنی صحابہ کرام ایمان لے آئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی اس طرح ایمان لے آئیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ خوب اچھی طرح سن لو کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں خود، لیکن وہ یہ بات جانتے نہیں۔ اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اللہ ان کو ان کے اس مذاق کی سزا دیتا ہے، اور انہیں ڈھیل دے دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، لہذا ان کی تجارت میں نفع نہیں ہوا اور نہ ہی انہیں ہدایت نصیب ہوئی۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ روشن کی، پھر جب آگ نے اس کا ماحول روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا، چھین لیا، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔
یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو جس میں اندھیریاں بھی ہوں اور گرج بھی اور چمک بھی، وہ کڑک کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں، اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو ہی اچک لے جائے گی، اڑا لے جائے گی ان کی نظروں کو ہی۔ جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، لہذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے بھی ہو۔ اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے پیارے بندے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بھی بلا لو۔ پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور یقیناً کر بھی نہیں سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جب کبھی ان کو ان جنتوں میں سے کوئی پھل بطور رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں رکتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہی کیوں نہ مثال ہو، یا کسی اور چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ ہو یعنی معمولی ہو، اس کی مثال دینے سے بھی اللہ رکتا نہیں ہے۔ اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، البتہ جو کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے۔ اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہیں، اور وہ نافرمان وہ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کا انکار کر کیسے سکتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے؟ اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ کہنے لگے کیا تو زمین میں ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے؟ حالانکہ ہم تیری تسبیح تیری حمد کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی میں لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے سارے کے سارے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام تو بتاؤ۔ وہ بول اٹھے تو پاک ہے، جو کچھ بھی علم تو نے ہمیں سکھایا اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے، حقیقت میں علم و حکمت کا مالک تو صرف تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم
تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب اس نے ان کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، کیا میں نے تم سے فرمایا نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے سارے غیب جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو مجھے اس سب کا علم ہے۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ اور ہم نے فرمایا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغزش دی، پس انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے، اور ہم نے فرمایا تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹکانا اور زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہوں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔